بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم اللہم ایدنا بتأییدک اللہم ایدنا بتأییدک اللہم ایدنا بتأییدک یا رب العالمین۔ محترم عزیز خواتین، دینی ماں بہنوں، رمضان المبارک کا آخری عشرے پر سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ آخری عشرہ ہم سب کے لیے نعمت عظمیٰ ہے، جس میں اللہ نے شب قدر کی دولت ہمیں عطا کی ہے۔ شب قدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ 1000 مہینے انسان اگر عبادت کرے تو اس میں جتنا ثواب، جتنی نیکیاں، جتنا خیر وجود میں آتا ہے، وہ تمام اللہ رب العزت ایک رات کی عبادت پر بندے کو نصیب کرتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں شب قدر ہر انسان کے لیے الگ الگ ہے۔ ہر انسان اپنے قدر کے اعتبار سے اللہ نے سال بھر میں شب قدر کو پھیلا دیا۔ کسی کو کوئی رات شب قدر کی مل گئی، کسی کو کوئی رات شب قدر کی مل گئی، کسی کو کوئی رات ملی، کسی کو کوئی رات ملی، گویا سال بھر میں وہ شب قدر کو اللہ نے پھیلا دیا۔ پھر اللہ نے محدود کیا رمضان المبارک تک، پھر اللہ نے اسے اور محدود کیا آخری 15 دن میں، پھر اللہ نے اسے اور محدود کیا آخری عشرے میں، پھر اللہ نے اور محدود کیا آخری تاقراتوں میں۔ تو آپ اندازہ لگائیے، شب قدر 21، 23، 25، 27، 29 کی ہوا کرتے ہیں۔ علماء نے کہا کائنات میں شب قدر آخری عشرے کی ہر رات میں کوئی نہ کوئی رات ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یہاں اگر شب قدر کل ہے تو 21 آج ہے ہمارا روزہ، تو دوسرے ممالک والوں کے لیے کل گزر چکا ہے۔ گویا ایک دن آگے ایک دن پیچھے، ایک دن آگے ایک دن پیچھے شب قدر کی ترتیب بنی ہوئی ہے۔ اسی لیے ترغیب دیتے ہیں اعتکاف میں بیٹھ کر ہر رات شب قدر کی تلاش کرو۔ علماء کہتے ہیں شب قدر میں کون سی عبادتیں کرنا افضل ہے۔ کہا سب سے بڑی عبادت آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں اور فجر کی نماز ادا کر لیں۔ مرد حضرات ہیں، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیے، گویا انہوں نے پوری رات جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا ثواب پا لیے۔ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے پر پوری رات عبادت کرنے کا ثواب۔ اور ہمیں کرنا کیا ہے؟ آپ بھی نماز ادا کریں، تراویح پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، اور سحری سے پہلے تہجد کا اہتمام کریں۔ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کریں، تو گویا شب قدر کی آپ نے قدر کی۔ بس گناہ نہ کریں، کوئی گناہ نہ کریں، نیند آئے تو سو جائیں۔ اگر آپ نے اتنا کر لیا، سمجھو کہ آپ نے شب قدر کی قدر کی۔ آپ نے اگر عبادت کے ساتھ گناہ بھی کیا، عبادت کے ساتھ غلطیاں بھی کی،
عبادت کے ساتھ غیبت بھی کی، عبادت کے ساتھ ایسے ویسے حرکتیں بھی کیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے شب قدر کی قدر نہیں کی، شب قدر کی ہم نے قدر نہیں کی۔ اسی لیے کہا شب قدر قدردانوں کے لیے شب قدر ہے، نا قدروں کے لیے شب قدر نہیں ہے۔ ہر شب شب قدر بودے، شب قدر بے قدر بودے۔ ہر رات اگر شب قدر ہو جاتی تو شب قدر کی کوئی قدر ہی نہ رہتی، لیکن شب قدر یعنی وہ رات جس رات کا ہم احترام کریں، قدر کریں، عزت کریں اور اس کا لحاظ رکھیں، وہ رات کیا بے گناہ مت کیا کرو، اللہ کو منانے والے اعمال کر لیا کرو، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر لیا کرو، اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کر لیا کرو۔ علماء کہتے ہیں اس دن زندگی بھر کی نیت کر لو، یا اللہ پوری زندگی تیری اطاعت میں گزاروں گا، پوری زندگی تیری اطاعت میں گزاروں گی۔ اگر انسان ہونے کے ناطے کوئی غلطی اگر سرزد بھی ہو جائے، آنکھوں سے غلطی، زبان سے غلطی، خیال سے غلطی، سوچ سے غلطی، فکروں سے غلطی، جذبات کی غلطی، تو ایسے موقع پر یا اللہ فوراً میں توبہ کر لوں گی، یہ ارادہ کر لیا کریں، یا اللہ فوراً میں توبہ کر لوں گی، یہ ارادہ کر لیا کریں۔ بس یہ نیت اگر آپ کر لیے، یا اللہ مجھے پوری زندگی تیری اطاعت پر، تیری ریاضت پر، تیری شکر گزاری میں، تیری نعمتوں کی وفاداری میں، تیری نمک حلالی میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ علماء کہتے ہیں اللہ جل جلالہ امن والہ ضرور اس نیت کو قبول کرے گا اور اس کے مطابق اللہ رب العزت فیصلہ کرے گا۔ اللہ اس نیت کو قبول کرے گا اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملی۔ علماء نے عجیب بات کہی، لوگ عبادت تو کرتے ہیں، زندگی بدلنے کی نیت نہیں کرتے۔ ارے بھئی نیت اصل ہے، عبادت اصل نہیں۔ نیت کیا مطلب؟ عبادت تو وقتی ہے، نیت دائمی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے عبادت ہم نے کی، لیکن ہمیشہ عبادت کرنے کی نیت کرو، ہمیشہ اطاعت کرنے کی نیت کرو، ہمیشہ پابندی کی نیت کرو، ہمیشہ نیک ہونے کی نیت کرو، ہمیشہ اچھے بن کر رہنے کی نیت کرو۔ اللہ رب العزت اس نیت کے مطابق صحیح اور زندگی گزارنے کا ثواب اللہ عنایت فرمائیں گے۔ غریب ہوں، مسکین ہوں، لاچار ہوں، قلاش ہوں، فلاش ہوں، کوئی بات نہیں، نیت یہ کریں اللہ اگر تو مجھے عطا کرے گا میں لوگوں کو عطا کروں گی، اللہ تو نے مجھے دیا میں دوں گی۔ جیسے بنی اسرائیل کا ایک انسان یہ نیت کیا ہے اللہ اگر تو پہاڑ برابر مجھے مال دے گا میں مال سب میں تقسیم کروں گا، سب میں نیت کر لیا اس نے۔ نیت کی برکت سے پروردگار عالم نے پہاڑ برابر صدقہ کرنے کا ثواب اس بندے کو دے دیا، وہی نازل کر دیا فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، خبر دے دیجئے اس کو۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، ہم لوگ اپنی زندگی میں نیت نہیں کرتے، عبادت کرتے ہیں۔ دعوت کیوں ہے؟ دعوت زندگی بدلنے کی نیت کے لیے ہے۔ دعوت کیوں ہے؟ زندگی بدلنے کی نیت کے لیے ہے۔ زندگی بدلنے کی نیت کرو، زندگی بدلنے کا ارادہ کرو، خالی رمضانی بن کر مت رہو۔ 5 دن کے ویلیڈیٹی ختم، 5 دن میں ویلیڈیٹی ختم، نمازاں، روزے، ذکر، تلاوت، یہ سب کے سب برقعے صوفیوں کی طرح۔ اب آخر بہت ساری بہنیں ہماری آخری عشرے میں خالی مارکیٹوں میں پھرتے رہتی، خالی بازار، خالی بازار، خالی بازار۔ ارے بھئی اللہ کے بندیوں، یہ مہینہ اللہ کے رحمتوں کو لینے والا مہینہ ہے، اور بازار کیا ہے؟ ابغض البلاد عند اللہ اسواقها، بدترین جگہ اللہ کے نزدیک بازار ہے۔ ضرورت کے لیے بازار گئے، اس کیا کہا گیا؟ بازار جاتے وقت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہوئے جاؤ، بولے نہیں بولے؟ کیوں بولے؟ تاکہ وہاں جانے کے بعد بھی شیطان کی شیطانیت سے، مکر سے اور نفس کی نفسانیت سے ہم محفوظ رہیں، اس کے لیے ذکر کرتے ہوئے جاؤ۔
وہ تسبیحات جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے موقع پر پڑھنے کا حکم دیا، طواف کے موقع پر پڑھنے کی ترغیب دی، طواف کے موقع پر پڑھا کرتے تھے، وہ تسبیحات بازار میں پڑھنے کو کہا۔ کیوں؟ تاکہ ہم محفوظ رہیں۔ بازار کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، گئے لیے آ گئے، ہمیں ایک کوڈ نہیں لیے تو 26 بار بدلنے جاتی، نہیں اس کا کلر ذرا ڈم ہو گیا، اس کا یہ لیس نکل گیا، اس کے دھاگے نکل گئے، یہ بارڈر برابر نہیں، دوسرا بارڈر ہونا، یہ کلر میں وہ بارڈر میں یہ کلر۔ بازار کر بولے تو خوش سے، کسی کو خوش کرنا ہے خالی بولو آؤ جی ذرا پرچیسنگ کو جا کو آئیں گے خوش۔ عربی بازار پر خوشی یہ الگ چیز ہے۔ عید کے دن خریدنا منع نہیں ہے، پوری رات خریدتے رہنا، جاؤ خریدو آ جاؤ، ہوگا قصہ ختم، جانا خریدنا۔ ہمارے اکابر کی خواتین کبھی زندگی میں بازار نہیں گئیں، بازار ان کے پاس آ جایا کرتا تھا۔ دیکھو ایک بات سنو، بازار کو گئے بولے تو ہماری نظر کو کیا کیا دکھتے کی وہ سب ہمیں لیتی، جو پیسہ لے لگ جاتی وہ پیسہ ہمارا بس نہیں آتا۔ کیوں؟ جو دکھتا ارے یہ بھی لیں گے، یہ بھی لیں گے، یہ بھی لیں گے، یہ بھی لیں گے، لیکن گھر میں رہ کر پوچھو جی تم نے کیا جی ہونا، تو لمیٹڈ چیزاں بتاتی۔ گھر میں پوچھو تم نے کیا ہونا، لمیٹڈ چیزاں، بھئی یہ ہونا کیا مطلب؟ ضرورت جو چیزیں ہیں وہ تو آپ بتا دیں گی فوراً، یہ ہونا یہ ہونا یہ ہونا۔ بازار کو گئے تو جو نہیں ہونا وہ بھی دل کہے گا ہونا، جو نہیں ہونا دل کہے گا یہ بھی ہونا۔ چنانچہ گھر میں رہ کر منگانے پر اگر 500 1000 2000 میں خرچہ ختم ہوتا ہے، بازار کو جانے سے 2000 6000 ہو جائے گا۔ آپ نوٹ کر کر دیکھ لو، تمام خواتین کو میں کہہ رہا ہوں۔ چنانچہ فضول خرچی سے اگر تم بچنا چاہتی ہو بازار مت جاؤ۔ بازار کو گئے تو یہ بھی خریدنے کو جی چاہے گا، وہ بھی خریدنے کو جی چاہے گا، بے ضرورت چیزیں بھی، خواہشات کی چیزیں بھی خریدنے کو دل چاہے گا، اور ہم خریدیں گے خواہ مخواہ ہمارا پیسہ ضائع ہوگا۔ اس لیے بہتر کیا، یہیں سے آپ کہہ دو، مردوں سے کہہ دو وہاں جا کر فوٹو بھیجو، آج کل تو بہت آسان ہے، وہاں جا کر ویڈیو کالنگ کرو، کون سا کلر ہونا لے کر آ گئے، الحمدللہ پسند آ گیا رکھ لو۔ بازار مت جاؤ، اعتکاف میں بیٹھو۔ میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں بازار جانے کی عادت ختم کرو، اور مردوں سے کہو یہاں تک کہ جنت وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جنت ایسی جگہ ہے جو تمہارا جی چاہے گا اللہ تعالیٰ وہاں عنایت کرے گا۔ ایسی جگہ پر بھی جمعے کو اللہ تعالیٰ بازار لگائیں گے، ویکلی بازار، وہاں ڈیلی بازار نہیں، ویکلی بازار۔ جیسے قریوں میں آپ دیکھے ہوں گے سینڈی بولتے نہیں بولتے، سینڈی ویکلی مارکیٹ، ڈیلی مارکیٹ نہیں، ویکلی مارکیٹ۔ بڑا اچھا لگتا تھا، ایک زمانہ ہمارا قریوں میں گزرا 2-3 سال، اتنا اچھا لگتا تھا۔ اتوار کو سینڈی جاتے تھے ہم لوگ، اور جا کر کیا ضرورت کی چیزیں خرید لے کر آ جاتے تھے، پورا ہفتہ کے لیے وہ چیزیں کافی ہو جاتی تھی۔ ڈیلی بازار جانے کے لیے کی ضرورت نہیں پڑتی، بس دودھ لا لیے قصہ ختم ہو گیا۔ تو سادی سیدھی زندگی گزارنے کی عادت ڈالیں، ویکلی ونس ڈیلی بازار کے چکر، کیا روزانہ کے صبح شام کا اوراد و وظائف، کیا وہ بازار جانا؟ کرنا کیا چاہیے، ہفتے میں ایک مرتبہ، سنڈے چلے گئے واپس آ گئے، سنڈے مارکیٹ ہوگا ختم، ہمیشہ نہیں۔ تو یہ صحابہ بھی بازار جاتے تھے۔ صحابہ کے زمانے میں بازار کیسا ہوتا تھا؟ بازار کبھی کبھار لگتا تھا، بہت زمانہ ہو گیا بازار کو جا کر صحابہ بازار کبھی اپنا مال بیچنے کے لیے، بازار کیا ہوتا صحابہ کے زمانے میں؟ اپنا مال بیچنے کے لیے، ان کا مال خریدنے کے لیے ہوتا تھا پرانے زمانے میں بازار۔ ایک مرتبہ کئی ہفتہ ہو گیا بازار لگ کر، جمعے کے دن اعلان ہوا بھئی بازار آ گیا ہے، بازار آ گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، پورے صحابہ اٹھ کر چلے گئے، ترکو کا قائمہ،
قرآن پاک میں سورۃ الجمعہ میں جو لفظ موجود ہے ترکو کا قائمہ، آپ کو وہ لوگ چھوڑ کر چلے گئے. کیا مطلب؟ سرکار خطبے دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، بازار چلے گئے سب. اللہ نے حکم دیا اذا قضیت الصلاۃ، ارے لوگوں سنو. تب جا کر خطبے کی ترتیب بدلی، پہلے جمعے کا خطبہ بعد میں نماز، ورنہ پہلے کیا تھا؟ پہلے جمعے کی نماز بعد میں خطبہ. تو جب بعد میں خطبہ تھا تو چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو اللہ نے ترتیب بدل دی. نماز جب ختم ہو جائے اب فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. اب نماز ختم ہو گئی، جاؤ جا کر اللہ کا فضل تلاش کرو. بس مال کمانے کو اللہ کا فضل بتایا اللہ تعالیٰ نے. گویا پتہ چلا مال بری چیز نہیں ہے، مال بری چیز نہیں ہے، مال گندی چیز نہیں ہے. بے مال اگر نہیں رہے گا زکوٰۃ کیسا دیں گے؟ مال نہیں ہے امداد کیسا کریں گے؟ مال نہیں ہے صدقہ فطر کیسا دیں گے؟ مال نہیں ہے سحری افطاری کیسا کرائیں گے؟ مال نہیں ہے غریبوں کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے ہم سہولت کا سامان کیسا مہیا کریں گے؟ تو مال اللہ کا فضل ہے، لیکن خواہشات یہ انتہائی نحوست ہے. خواہشات منع نہیں ہے. اب ہمارے خالی بیرو کھول کو دیکھو، ہمارے بیرو وہاں کتنے کپڑے ہی ماشاءاللہ. وہ کپڑے بعض کپڑے 5 سال میں ایک بار بھی اس کا نمبر آیا نہیں. بعض کپڑے شادی کے ابھی بھی اعتکاف پہ چھی، ابھی بھی اعتکاف پہ چھی، وہ پہنے اس نے اب تک. کتنے ایسے کپڑے ہیں نئے کپڑے. آپ اگر اپنے بیورو کا جائزہ لیجئے آپ کو پتا چلے گا آپ کی استعمال کے کپڑے کتنے ہیں، اعتکاف کے کپڑے کتنے ہیں. پھر بھی کیا بولتی؟ کپڑیش نہیں، کپڑے نہیں سو کیا وہ پردہ، وہ کپڑا نہیں سو کیا وہ بچھونا، وہ بھی کپڑا ہے بھائی. حضور علیہ السلام نے فرمایا عید کے دن اچھے کپڑے پہنو، نئے کپڑے پہنو ضروری نہیں ہے، اچھے کپڑے. تو یہ مزاج بنانا چاہیے. اگر آپ اس کپڑے کو استعمال نہیں کر رہے دوسروں کو دے دو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو، اسے رکھ کر اسے بیکار مت کرو، اسے دوسروں کو دو تاکہ وہ لوگ غریب بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، آپ ان کپڑوں کو گفٹ کرو. حضرت عائشہ کے پاس ایک جوڑا تھا، 500 سے زیادہ شادی اس جوڑے میں ہوئی، 500 سے زیادہ شادی. آپ اندازہ لگاؤ صحابیات کے پاس کپڑے ہی نہیں تھے، حضرت عائشہ کے پاس اسی جوڑے کو لینا شادی کرنا پھر واپس لوٹا دینا، اسی جوڑے کو لینا شادی کرنا واپس لوٹا دینا، یہ ایک جوڑے میں 500 شادی. ہم بھی نیت کریں. میرے پاس بھی ایک شاید تھا، 200 مولوی صاحبان کا نکاح اس میں ہوا ہوگا. آخر میں جس کا نکاح ہوا نا جزاک اللہ بول کر رکھ لیا، اب تک دیا نہیں بیچارہ وہ. میرے پاس بھی ایک شاید تھا، کئی شادیاں ہوئی بچوں کے، پہنا کر میں نے نکاح پڑھوائے. بے پہن کر بیٹھو بڑا اچھا لگے گا. تو ایک تو چیز یہ. دوسری چیز عید کی تیاری کیا ہے؟ دیکھو ایک بات یاد رکھو، عید کی 2 طرح کی تیاری ہوتی ہے. ایک تیاری رزلٹ، جیسے عید کیا ہے؟ رزلٹ کا دن ہے. ہم لوگ ماشاءاللہ بچوں کا ایگزام ہو گیا، رزلٹ کی انتظار میں، فلاں تاریخ میں رزلٹ آنے والا ہے. جب رزلٹ آنے والا تو کتنی خوشی ہوتی. جو بچے پڑھے ہوئے محنت کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کو فرسٹ پوزیشن آنے کا ارادہ ہوتا ہے. اگر وہ فرسٹ پوزیشن سے سیکنڈ پوزیشن بھی آ جائے، رونا بچوں کا. اب کیا بھی فیل ہو گیا کیا؟ نہیں، میرا نمبر فرسٹ پوزیشن سے سیکنڈ پوزیشن آ گیا. وہ بچے کون ہیں؟ وہ بچے محنتی ہیں، اعلیٰ درجے کی کامیابی کے عادی ہیں. بعض بچے وہ پاس ہوگا تو بس سے جسٹ پاس پر خوشی ان کو. کیوں؟ جتنی محنت اتنی نتیجے کی امید. بعض بچے یہ چاہتے ہیں بس میں ذرا درمیانی نمبر لے لیا تو بس. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں ہم لوگ اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارے 3 کیٹیگریز ہیں اعلیٰ درجے میں پاس ہونے والے، جن کو اللہ عید کے دن مغفرت کا پروانہ عنایت کرے گا انشاءاللہ.
علماء نے عجیب بات فرمائی، مغفرت کا پروانہ اللہ کسی کو عطا کیا، اس کی نشانی کیا؟ کہا عید کے دن وہ انتہائی خوش ہوگا، وہ انتہائی خوش ہوگا، اس کے دل کے اندر عجیب بشاشت، عجیب خوشی، عجیب فرحت، عجیب امیدیں، عجیب اللہ سے یہ تعلق اور عجیب اللہ سے ایک بھروسہ کہ اللہ مجھے یہ دے گا، یہ دے گا، یہ دے گا۔ فرمایا جس طریقے سے انعام لیا ہوا چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے، جیسے پرائز دینے کے لیے بچوں کو بلاتے ہیں، بچوں کا دیکھو چہرہ کتنا کھلا ہوا رہتا ہے، بے بچوں کو انعام دیتے وقت کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو کہا اسی طرح عید کے دن کسی کے چہرے پر خوشی، یہ اس بات کی علامت کہ اللہ کی طرف سے ان کو پروانہ مل گیا۔ بعض لوگ عید کے دن بھی چغت کے سکا رہتی، عید کے دن صورت اتار لے کو، صورت میں کوئی حشاشت نہیں، صورت میں کوئی بشاشت نہیں۔ کیا مطلب؟ بے محنت کیے نہیں، اجر پائے نہیں۔ محنت کرنے والوں کو امید رہتی ہے، جو محنت نہیں کیے ان کو امید کہاں سے رہے گی؟ اس لیے کہا عید تین طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے ٹیمپرری عید، عارضی عید۔ انہوں کون؟ انہوں رمضان مبارک میں روزہ، جیسے ہم لوگ عام طور پر بچوں کو عیدی جو دیتے ہیں، دیکھو بقرعید میں عیدی گوشت، بقرعید میں عیدی نہیں، بقرعید میں عیدی گوشت، کون کون عیدی لینے آتے ہیں کہ ان کو گوشت دے ڈالنا سو، اور عید الفطر میں عیدی، عیدی جو دیں گے ہم بچوں کو وہ بچوں کے روزے کے مطابق دیں گے، بچوں کے تراویح کے مطابق دیں گے، تاکہ ان کے اندر شوق پیدا ہو، تمہیں کتنے روزے رکھیں، تمہیں کتنے روزے رکھیں، تمہیں کتنے روزے رکھیں، تمہیں کتنے روزے رکھیں، اسی اعتبار سے ان کو عیدی، تاکہ بچوں کے اندر شوق پیدا ہو، آئندہ سال مجھے اور روزہ رکھنا ہے، آئندہ سال مجھے اور روزہ رکھنا ہے، آئندہ سال یہ شوق پیدا ہو بچوں کو۔ اسی طرح ہمارے کامیاب ایک عارضی عید، جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ لوگ روز رمضان میں بس مختصر روزے رکھے، مختصر تراویح پڑھی، مختصر بات، بس عید کے دن سب لوگ عیدگاہ جاتے ہیں، یہ بھی آ جاتے ہیں، ان کو اتنی خوشی نہیں ہوتی، وہ ٹیمپرری عید ہے، بس عید ہو گئی ختم۔ ایک ہے درمیانی، جنہوں نے ماشاءاللہ محنت کی، کوشش کی، ارادہ کیا، محنت کیا، تو ان کو درمیانی خوشی ہوگی، درمیانی خوشی ہوگی۔ اب ذرا اس سے اعلیٰ درجے کے عید منانے والے، جنہوں نے یہ ارادہ کیا مجھے تو پوری زندگی بدلنی ہے، مجھے تو پوری زندگی بدلنی ہے، جس وقتی عید، جیسے میں نے کہا عارضی عید اور حقیقی عید۔ حقیقی کسے؟ جس نے پوری زندگی رمضان کی طرح مجھے گزارنی ہے، پوری زندگی اللہ کی عبادت کرنی ہے، پوری زندگی حرام سے مجھے بچنا ہے، پوری زندگی حلال مجھے کرنا ہے، پوری زندگی اپنے زبان کو، اپنے آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنی خلوت کو، اپنے جلوت کو، ہر چیز کو گناہوں سے بچانا ہے۔ جب ہم نے زندگی کی نیت کر لی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو عید عطا فرمائے گا، وہ عید کون سا ہوگا؟ دائمی عید۔ وہ کون؟ جنت کا فیصلہ۔ وہ کب ہوگا؟ جب بندے کا دنیا سے رخصت ہونا ہو، اس وقت میں کلمے کے ساتھ دنیا سے رخصتی ہو، تو اللہ کی طرف سے فیصلے کیا ہوں گے؟ فرشتوں سے یہ کہا جائے گا ارے بھئی جنت کا بستر لا کر ان کو بچھاؤ۔ وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا، علماء فرماتے ہیں متقی لوگوں کا جب انتقال ہوتا ہے اسی وقت فرشتے 500 خوشخبریاں آ کر اس بندے کو سنائیں گے، اس بندی کو سنائیں گے۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جو کہتے ہیں میرا پروردگار تو اللہ ہے، میری ضرورت کو، میری حاجت کو، میرے تقاضوں کو، میرے حالات کو سدھارنے والی ذات اللہ کی ہے، وہ ہمیشہ یہ تصور کرتے ہیں سدھارنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہم لوگ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ میرا رب، اللہ میرا رب۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے ہماری نماز میں مشق کرائی گئی، مشق کرائی گئی۔ مشق کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر بول کر تکبیر باندھتے ہی الحمدللہ رب العالمین،
اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، رب۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، رکوع سے اٹھتے وقت ربنا لک الحمد، دونوں سجدے کے درمیان رب اغفر لی وارحمنی۔ اب سلام ہوتے ہی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، رب کے رٹ کیوں رٹایا گیا؟ تاکہ قبر میں جاتے ہی سب سے پہلا سوال اللہ جو ہم سے پوچھیں گے وہ پوچھیں گے تیرا رب کون ہے؟ من ربک، اللہ یہ پوچھے گا تیرا رب کون ہے بتاؤ۔ کیوں؟ رب کو رٹایا گیا، رب ہی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جس کی پریپریشن اسی کا ایگزامینیشن، جس کا جو پڑھایا وہ اس نے ایگزام لیں گے۔ پڑھایا 5ویں کلاس، ایگزام 6ویں کلاس کی تھوڑی ہوگی۔ جو کلاس پڑھے وہ کلاس کا ایگزام دو، ایسا نہیں کہ پڑھے ہوئے کتابوں کا آپ ایگزام دینا کوئی کمال تھوڑی ہے، اس پہ لوگوں کو جلابہ ہو جاتی۔ پڑھے ہوئے کتابوں کا ایگزام دینا۔ اب رب کو ہم نے پڑھا ہے کہاں سے؟ عالم ارواح سے۔ من ربکم، بتاؤ تمہارا پروردگار کون؟ اللہ نے پوچھا تھا۔ اس وقت میں ہم نے کیا کہا؟ اس وقت ہم لوگ صرف روح تھے، روح کو کپڑے کی ضرورت نہیں، کھانے کی ضرورت نہیں، پانی کی ضرورت نہیں، گھر کی ضرورت نہیں، کوئی چیز کی ضرورت نہیں روح کو۔ قل الروح من امر ربی، روح کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں۔ اس وقت میں ہم آسانی سے کہہ دیے ہم سب کا رب اللہ ہے۔ جب ضرورتیں ساتھ میں آ گئیں، جب ضرورتیں ساتھ میں جڑ گئیں، جب ضرورتیں ساتھ میں ہو گئیں، کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت، بچوں کی ضرورت، پریوار کی ضرورت، گھر کی ضرورت، دیگر تمام ضرورتیں، تو پھر کیا ہو گیا؟ اب ضرورتیں آنے کے بعد اب سوچنے لگے ارے ہمارا رب کون ہے، ہمارا رب کون ہے۔ بعض لوگوں کی اگر دکان ہے تو سمجھ گئے دکان پالنے والا، نوکری ہے تو نوکری پالنے والی، تو وہ جو چیزیں ان کے پاس کمانے کی موجود ہے اسے انہوں نے رب سمجھ گئے۔ کہتے ہوئے جو بھی کام کرو رب تو اللہ ہی ہوگا۔ کیوں؟ یہ نوکری کی صلاحیت تمہیں دی کس نے؟ اللہ نے۔ یہ جذبات تمہارے اندر پیدا کی کس نے؟ اللہ نے۔ یہ خیال بھئی ایک آدمی میں ہمیشہ پڑھے لکھے لوگ جو کام کرتے ہیں ان سے کہتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ صحیح عقل نہ دیتا تم انجینئر بنتے، ڈاکٹر بنتے، پروفیسر بنتے، تم اللہ کی دی ہوئی عقل پر بنے ہو تو اللہ کا حق نہیں ہے، تم اپنے کمال سے بنے ہو۔ اگر اس عقل کی ایک رگ کو اللہ ڈھیلا کر دیتا تمہیں کھانا اور غلاظت کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جاتا۔ پاگل خانے کو گیا تھا میں ایک مرتبہ، ایک جگہ کہنے لگے یہ کیبن میں جتنے لوگ ہیں، یہ وارڈ میں پورے کے پورے وکیلاں، یہ کیبن میں پورے کے پورے ڈاکٹراں، یہ کیبن میں پورے کے پورے انجینئر، پاگلاں ہو جی پورے۔ میں عرض کرنے کا منشا یہ ہے عربی اللہ نے عقل دی، اسی عقل سے تم کما رہے ہو، اور اللہ کے عقل سے کما کر اللہ کو کیا فیس دیے؟ فیس کیا؟ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھو، اللہ کے حلال کردہ کو حلال سمجھو، اللہ کے حرام کردہ کو حرام سمجھو، گناہ مت کرو، یہ ہے اس کی فیس۔ اللہ کا طے کر دیا، میٹر جیسے لگا دیے تھے ہیں ہم، کرنٹ کی میٹر، پانی کی میٹر، بے ہر چیز استعمال کرتے میٹر لگاتے نہیں، اللہ آنکھ کو میٹر لگا دیا۔ فجر کی نماز پڑھو گے آنکھ ظہر تک کام کرے گی، فجر کی نماز پڑھو گے زبان ظہر تک کام کرے گی، فجر کی نماز پڑھو گے کان، اثر ظہر کی نماز پڑھو گے کان کام کریں گے، اثر پڑھو گے دماغ کام کرے گا، مغرب پڑھو گے دل کام کرے گا، عشاء پڑھو گے خون دوڑے گا۔ اگر یہ طے کر لیے محترم خواتین، سوچو کوئی بے نمازی دنیا میں ہوگا؟ اس لیے دعوت کی محنت اسی لیے ہے تاکہ یہ احساس ہمیشہ ہمارے دل میں باقی رہے۔ نیت کرو، ارادے کرو، انشاءاللہ ہم لوگ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے بندے بن کر رہیں۔ اس کے لیے دعوت کی محنت ہے، اللہ نے الحمدللہ یہ محنت ہمیں عطا کی ہے۔ سب کے سب نیت کرو، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہو جائے گی، اب رمضان ختم ہونے کو آ رہا ہے تو اس سے پہلے ہم نیت کریں اللہ یہ عارضی عید تو ہمیں دے رہے ہیں، دائمی عید بھی ہمیں عطا فرما، یعنی ایمان پر خاتمہ دے دے،
قبر کے اندر سکون عطا فرما یا اللہ حشر میں نام اعمال کو ہمارے سیدھے ہاتھ میں عطا فرما اور ہمارے حساب کتاب کو آسان فرما پل صراط پر بجلی کی طرح پار فرما یا اللہ آپ جب جنت میں داخلے کا فیصلہ فرمائے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخلہ ہم سب کا مقدر فرما اگر انشاءاللہ نیت کر لیں گے وہ حقیقی خوشی ہے حقیقی عید ہے وہ حقیقی عید بھی انشاءاللہ اللہ ہمیں عطا کرے گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے مختصر دعا ہو جائے گی پھر تشکیل کر لیں لک الحمد ولک الشکر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما بقیہ زندگی تیرے احکامات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما یا اللہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے یا اللہ جیسی قدر کرنی چاہیے ویسی قدر نہیں کر سکے یا اللہ ہم بڑے نادان ہیں یا اللہ رمضان کی قدر نہیں کر سکے جو کچھ کوتاہی ہو گئی معاف فرما دے آخری وقت میں بھی اگر بچے معافی مانگ لیتے ہیں ماں باپ معاف کر دیتے ہیں یا اللہ تو بچوں کے ماؤں کے دل میں رحم پیدا کرنے والا خدا ہے یا اللہ تو کروڑوں ماؤں سے زیادہ اپنے اندر رحم رکھتا ہے یا اللہ تو نے ہی رحم پیدا کیا اس رحم کے واسطہ دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں معاف کر دے ہمیں معاف کر دے ہمیں معاف کر دے ہمیں معاف کر دے جو دن باقی ہے اس کی قدردانی نصیب کر دے دعوت کی عالی محنت میں ہمیں جوڑ دے ہمیشہ دیندار بن کر رہنے کی ہمیشہ تجھے راضی کرنے والے بن کر رہنے کی ہمیشہ تیری ناراضگی سے بچنے کی ہم میں سری کو توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے گھر میں برکت عطا فرما ہمارے گھر میں یا اللہ ہر طرح کے خیر مقدر فرما تمام شرور سے حفاظت فرما یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں یا اللہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈال ہمیں آزمائش میں نہ ڈال ہمیں آزمائش میں نہ ڈال یا اللہ عافیت کی روزی یا اللہ عافیت کی روزی ہم میں سریعت کو عطا فرما یا اللہ سود کی لعنت سے بچا قرض کی لعنت سے بچا یا اللہ جو چیزیں ہمارے سکون کو چھیننے والے ہیں ان تمام سے بچا کر یا اللہ سکون چین راحت و عافیت والی زندگی ہمیں نصیب فرما اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما ربنا تقبل منا ما كان صالحا واصلح لنا ما كان فاسدا جتنے یہاں حاضرین موجود ہیں یا اللہ سب کے جائز مرادوں کو پورا فرما بیمار ہیں شفا دے غلط مقدمات میں بس رہائی کے فیصلے فرما دے یا اللہ جنہوں نے دعائی کی درخواست کی ہے لکھی ہے متوقع ہیں ہم ان کے حق میں دعائیں کریں گے ان سب کے حاجت مرادوں کو پورا فرما یا اللہ فتنوں کے فتنے سے شریروں کی شرارت سے حاسدین کے حسد سے بد نظروں کی بد نظری سے شیطانوں کی شیطانیت سے جنات کے مکر و فریب سے پوری حفاظت فرما اپنی مدد ہمارے ساتھ شامل حال فرما اپنی مدد ہمارے ساتھ شامل حال فرما ایسی قوت ہمیں عطا فرما روحانی اور جسمانی کہ ہم آپ کی عبادت کے ساتھ آپ کے تمام ان حقوق کو ادا کرنے والے بنے ایسے فیصلے فرما یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما ربنا تقبل منا ما كان صالحا واصلح لنا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله تنیون مما